کون ہو تم؟ میں نے اندھیرے میں چیخ کر کہا۔ ہمت مجتمع کر کے بولی، کچھ کہہ کر تو دیکھو، میں تمہارا سر پھوڑ دوں گی۔ میرے قدم زمین میں جم گئے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں مڑی مگر وہاں کوئی نہ تھا، صرف درخت ہل رہے تھے۔ چند قدم پہلے ہی تو پیچھے سے کسی نے دھیمی مگر بھاری آواز میں کہا تھا، کون ہو تم؟ اور اب بچ کر کہاں جاؤ گی؟ یہ آواز کہاں سے آئی تھی؟ کیا یہ میرا وہم تھا؟ نہیں، وہم نہیں تھا، یہ جنگل تھا۔ رات کی سیاہی چھا چکی تھی، بادل گرج رہے تھے، بجلی چمک رہی تھی اور بارش کی ہلکی بوندیں زمین پر ٹپکنے لگی تھیں۔ ایسے میں پاکیزہ اکیلی اس جنگل میں کھڑی اگلے لمحات کا سوچ رہی تھی کہ میں اتنی رات کو اکیلی کیسے جاؤں گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کس سے مدد مانگوں۔ میرا دل خوف سے لرز رہا تھا، لیکن میں ہمت نہیں ہارنا چاہتی تھی۔ ابھی میں اسی کشمکش میں تھی جب یہ آواز گونجی، ایک ایسی آواز جو انسانی نہیں لگتی تھی، مگر اس میں ایک عجیب سی کشش تھی، ایک ایسی دہشت جو مجھے اپنی جگہ پر ساکت کر گئی تھی۔ میں یہاں تک پہنچی کیسے؟ میری آنکھوں کے سامنے میری امی نصرت بیگم کا چہرہ گھوم گیا۔ ان کی وہ تمام باتیں، وہ تمام نصیحتیں جو میں ہمیشہ ہنس کر ٹال دیا کرتی تھی، آج اس جنگل کی تاریکی میں سچ ثابت ہو رہی تھی۔ ہم لاہور کے مضافاتی علاقے میں رہتے تھے۔ میں پاکیزہ اپنے نام کے برعکس بالکل بھی پاکیزہ یا معصوم نہیں تھی، کم از کم میری امی نصرت بیگم کا خیال تو یہی تھا۔ ویسے میں خود کو ایک نہایت نرم دل، شرمیلی مگر جستجو سے بھری ہمت دار لڑکی سمجھتی تھی۔ یونیورسٹی سے واپسی پر میں اکثر جنگل کے کنارے سے گزرتی تھی، ایک چھوٹا سا راستہ جو سیدھا میرے گاؤں کی طرف جاتا تھا۔ یہ راستہ کچا تھا اور شام کے بعد یہاں سے گزرنا منع تھا۔ میرے والد حاجی صابر ایک سخت مزاج مگر محبت کرنے والے شخص تھے۔ انہیں مجھ سے بھی بے حد محبت تھی۔ وہ مجھے بہت لاڈ سے رکھتے تھے اور ڈانٹتے بھی نہیں تھے۔ جب بھی امی مجھ پر غصہ کرتی، ابو ہمیشہ میری حمایت کرتے۔ حاجی صاحب، آپ کے لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے، امی اکثر کہتی۔ لیکن میری والدہ نصرت بیگم ایک اصول پسند عورت تھی جو مجھے بہت زیادہ ڈھیل نہیں دیتی تھی۔ وہ مجھے اکثر سمجھاتی تھی، بیٹا شام کے بعد اس جنگل کے قریب سے مت جانا۔ میں نے کئی بار ان کی یہ بات سنی تھی۔ وہ کہتی تھی، کہتے ہیں وہاں جنات بستے ہیں۔ میں ہمیشہ ہنس کر ٹال دیا کرتی تھی، امی یہ سب پرانی کہانیاں ہیں، اب بھلا جن کہاں رہتے ہیں؟ امی غصے سے مجھے دیکھتی۔ پاکیزہ زبان دراز مت بنو، میں جو کہتی ہوں اس میں مصلحت ہوتی ہے، حاجی صاحب آپ ہی اسے سمجھائیں۔ ابو مسکرا دیتے، نصرت بچی ہے، ڈر جائے گی۔ نہیں ابو، میں نہیں ڈرتی، میں چہک کر کہتی۔ امی مزید چڑ جاتی، ہاں ہاں تم تو شیر ہو، تم کیوں ڈرو گی؟ جس دن کوئی جن پکڑ کر لے گیا نا، اس دن پتہ چلے گا۔ میں کھلکھلا کر ہنس پڑتی، امی آپ بنا جنوں کو اور کوئی کام نہیں ہے کہ وہ مجھے پکڑ کر لے جائیں گے؟ سچ تو یہ تھا کہ اس جنگل سے اکیلے گزرتے ہوئے مجھے بھی ڈر لگتا تھا، مگر میری جستجو میرے خوف پر حاوی آ جاتی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس جنگل میں ایسا کیا ہے جسے سب اتنا خوفناک سمجھتے ہیں۔ لیکن اس رات قسمت نے کچھ اور لکھ رکھا تھا، جنگل میں بھٹکنا لکھا تھا۔ بارش تیز ہوئی اور بس جو مجھے گھر کے قریب تک چھوڑتی تھی راستے میں خراب ہو گئی۔ ڈرائیور نے بتایا کہ آگے پانی بھر گیا ہے اور سب کو پیدل جانا ہوگا۔ میں نے دیکھا باقی سب تو جنگل کے اس پار والے دوسرے راستے کی طرف مڑ گئے، کیونکہ ان کے گھر اس راستے کی طرف سے بھی آ جاتے تھے۔ میرے ساتھ والی لڑکیاں آمنہ اور فاطمہ مجھے کہنے لگیں، پاکیزہ تم ہمارے ساتھ چلو، آج رات ہمارے گھر رک جانا، صبح چلی جانا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، اگر میں ان کے ساتھ چلی گئی تو امی ابو پریشان ہوں گے، حاجی صابر میرے ابا تو شاید کچھ نہ کہیں، مگر اماں نصرت بیگم ضرور میرا حشر نشر کر دیں گی۔ وہ مجھے فون کر کر کے تھک جائیں گی اور جب میرا فون بند ملے گا تو وہ پورے گاؤں کو سر پر اٹھا لیں گی۔ نہیں، میں نے سوچا تھوڑا سا راستہ ہی تو ہے، چل کر چلی جاتی ہوں، روز تو گزرتی ہوں، آج کیا نیا ہو جائے گا۔ بارش سے بچنے کے لیے میں تیزی سے چل پڑوں گی۔ میں نے ان دونوں کا شکریہ ادا کیا اور اپنے راستے پر چل پڑی۔ نہیں آمنہ، شکریہ، امی پریشان ہوں گی، میں پہنچ جاؤں گی جلدی سے۔ وہ مجھے روکتی رہی مگر میں نے ایک نہ سنی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ آج کی رات میری زندگی کی سب سے خوفناک رات بننے والی ہے اور یہ تھوڑا سا راستہ میری زندگی کا سب سے طویل اور دہشتناک سفر بن جائے گا۔ مگر جیسے ہی میں جنگل کے اندر پہنچی، ہوا کا شور، پتوں کی سرسراہٹ اور دور کہیں الو کی آواز نے ماحول کو خوفناک بنا دیا۔ رات کی سیاہی چھا چکی تھی، بادل گرج رہے تھے، بجلی چمک رہی تھی اور بارش کی ہلکی بوندیں اب تیز طوفانی بارش میں بدل رہی تھیں۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا، امی کی باتیں یاد آنے لگی۔
کیا سچ میں یہاں جنات بستے ہیں؟ نہیں نہیں، میں نے خود کو تسلی دی، یہ سب وہم ہے۔ میں جلدی جلدی قدم اٹھانے لگی۔ مجھے لگا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا، صرف سائے تھے، درختوں کے سائے جو بارش اور ہوا کی وجہ سے رقص کر رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے پکڑنے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں۔ ہر قدم پر میرے پاؤں کیچڑ میں دھس رہے تھے۔ میرا دوپٹہ ایک جھاڑی میں اٹک گیا۔ میں نے زور سے کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ یا اللہ، میں کہاں پھنس گئی؟ میں نے دل میں دعا کی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں اب بہادر نہیں رہی تھی، میں خوفزدہ تھی۔ میں صرف گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ میں چند قدم چلی ہی تھی کہ اچانک پیچھے سے کسی نے دھیمی مگر بھاری آواز میں کہا، کون ہو تم؟ اور اب بچ کر کہاں جاؤ گی؟ یہ وہی آواز تھی جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ پاکیزہ، میں نے خود سے کہا، ہمت رکھو۔ میرے قدم جیسے زمین میں جم گئے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں مڑی مگر وہاں کوئی نہ تھا، صرف درخت ہل رہے تھے۔ میں نے سوچا شاید یہ میرا وہم ہے، ہوا کی سرسراہٹ ہے، مگر نہیں، یہ آواز بہت واضح تھی۔ میں ہمت کر کے بلند آواز میں بولی، کون ہو تم؟ کچھ کہہ کر تو دیکھو، میں تمہارا سر پھوڑ دوں گی۔ میری آواز کانپ رہی تھی، مگر میں نے بہادری کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ میں ڈرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نصرت بیگم کی بیٹی تھی، حاجی صابر کی بیٹی تھی۔ میں کمزور نہیں پڑ سکتی تھی۔ تبھی اچانک سامنے سے کچھ چمکتی آنکھیں دکھائی دیں، ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں۔ وہ درندے تھے، جنگلی بھیڑیے جو بارش سے بچنے کے لیے چھپے بیٹھے تھے اور اب بھوکے ہو کر باہر نکل آئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بھوک تھی، وحشت تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر غرا رہے تھے۔ میرا خون خشک ہو گیا۔ میں نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر میرے پاؤں جیسے منجمد ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنے قریب سے موت کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ میری طرف لپکنے ہی والے تھے۔ میں نے آنکھیں کس کر بند کر لیں۔ بھیڑیوں کے غرانے کی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ موت اتنی قریب تھی کہ میں اس کی ٹھنڈک اپنی جلد پر محسوس کر سکتی تھی۔ میں نے اپنے دانت بھینچ لیے۔ ہر لمحے ان کے تیز دانتوں کے میرے جسم میں گھسنے کا انتظار کرتی رہی تھی۔ گیلی مٹی اور جانوروں کی بو میرے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ یا اللہ، میں نے دل میں آخری دعا کی، بس رحم۔ میرے ابو، میری امی، ان کا کیا ہوگا؟ میں ان کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک ایک تیز آندھی سی چلی۔ یہ صرف ہوا نہیں تھی، یہ ایک طوفان تھا، ایک ایسی طاقت جس نے مجھے میرے قدموں سے اکھاڑ کر جیسے پیچھے دھکیل دیا۔ اس ہوا کے شور نے بھیڑیوں کی آوازوں کو بھی دبا دیا، اور پھر اسی طوفانی شور کے بیچ ایک اونچی دبنگ آواز گونجی، رک جاؤ۔ یہ آواز جیسے ہر طرف سے آ رہی تھی، درختوں سے، آسمان سے۔ یہ تمہارا شکار نہیں ہے۔ یہ حکم تھا، ایک ایسا حکم جسے ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ سناٹا چھا گیا۔ بھیڑیوں کا غرانا بند ہو گیا۔ ان کی جگہ اب وہ خوفزدہ ہو کر دھیمی آوازیں نکال رہے تھے۔ میں نے کانپتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولیں۔ جو منظر میں نے دیکھا وہ میں کبھی نہیں بھلا سکتی۔ وہ بھوکے درندے جو ایک لمحہ پہلے مجھے پھاڑ کھانے کو تیار تھے، اب دم دبائے خوفزدہ نظروں سے ایک نقطے پر دیکھ رہے تھے۔ ان کے اور میرے درمیان کوئی کھڑا تھا۔ وہ ایک نوجوان تھا، قد لمبا، اتنا کہ مجھے سر اٹھا کر دیکھنا پڑا۔ اس کا چہرہ ایک عجیب سی روشنی سے دمک رہا تھا، جیسے چاندنی نے اس کے چہرے کو اپنا مسکن بنا لیا ہو، اور اس کی آنکھیں، ان میں ایک سنہری چمک تھی جو اس اندھیرے جنگل میں دو ستاروں کی طرح روشن تھی۔ وہ انسان لگتا تھا مگر کچھ الگ سا۔ اس کے وجود سے ایک ایسی طاقتور روب جھلک رہا تھا، جو کسی عام انسان میں نہیں ہو سکتا۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر صرف اپنا ہاتھ اٹھایا۔ اس نے کچھ کہا نہیں، صرف ایک اشارہ کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تمام بھیڑیے، وہ خونخوار درندے ایسے پیچھے ہٹے جیسے کسی نے انہیں جلا کر راکھ کر دیا ہو۔ وہ غلاموں کی طرح حکم ملتے ہی اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی، ساکت، بے جان۔ بارش اب بھی ہو رہی تھی، مگر مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ صرف میرا دل تھا جو میرے سینے میں نہیں بلکہ میرے حلق میں دھڑک رہا تھا۔ اس پراسرار نوجوان نے میری طرف رخ کیا۔ اس کی سنہری آنکھیں مجھ پر جمی تھیں۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ مجھے نہیں، میرے اندر، میری روح تک دیکھ رہا ہو۔ میرے لب کانپے، الفاظ میرے گلے میں اٹک گئے تھے۔ میں نے پوری ہمت اکٹھی کر کے بمشکل سرگوشی کی، آپ کون ہیں؟ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ چند قدم میری طرف بڑھا۔ میں خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، مگر وہ عام مسکراہٹ نہیں تھی۔ اس میں صدیوں کا راز، ایک انجانا غرور تھا۔ میں
اس جنگل کا سردار۔ اس کی آواز وہی تھی، گہری، دبنگ، مگر اب اس میں وہ طوفانی گرج نہیں، ایک ٹھہراؤ تھا۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ مگر تم انسان ہو، تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا لہجہ سرد تھا، جیسے وہ میری موجودگی سے خوش نہ ہو۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ انسان؟ اس نے ایسے کہا جیسے وہ خود انسان نہ ہو۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ ہر طرح سے انسان ہی تو لگ رہا تھا۔ ہاتھ شاید تھوڑا زیادہ لمبا، اور اس کی آنکھیں وہ بہت عجیب تھیں، لیکن تھا تو انسان۔ یہ خیال میرے دل میں آیا کہ تم بھی انسان ہی ہو، لیکن مجھ میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ میں یہ کہہ سکتی۔ میں اس وقت صرف اپنی جان بچانا چاہتی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کانپتی آواز میں کہا، میں راستہ بھٹک گئی تھی، بس خراب ہو گئی تھی اور بارش۔ میری آواز خوف سے ٹوٹ رہی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی حیرانی تھی۔ شاید وہ حیران تھا کہ اتنے خوف کے باوجود میں اب تک بے ہوش کیوں نہیں ہوئی یا چیخ کیوں نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھیں میرے چہرے پر جمی تھیں، جیسے وہ میری ہمت کو ٹٹول رہا ہو۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس لی۔ چلو، میں تمہیں باہر تک چھوڑ دیتا ہوں، اس نے کہا، اور اس کی آواز میں اب ایک ہلکی سی نرمی تھی۔ یہاں رات کو کچھ اچھا نہیں ہوتا۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس سے زیادہ برا اور کیا ہو سکتا تھا جو میرے ساتھ ہونے والا تھا؟ مگر اس کی بات نے مجھے ایک نیا خوف دیا۔ اگر یہ خود یہاں کا سردار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں اور بھی بہت کچھ ہے جس سے یہ مجھے بچا رہا ہے۔ یہ الفاظ میرے منہ سے خود بخود نکل گئے۔ تو پھر آپ کیسے رہ لیتے ہیں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ مجھے فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ مجھے خاموش رہنا چاہیے تھا۔ وہ اجنبی تھا، پراسرار تھا، اور شاید خطرناک بھی، مگر اس نے غصہ نہیں کیا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، وہی پراسرار مسکراہٹ، لیکن خاموش ہی رہا۔ اسے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ مڑا اور چلنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے میں وہیں کھڑی رہی۔ کیا کروں؟ اس کے ساتھ جاؤں یا واپس اسی اندھیرے میں بھاگ جاؤں جہاں بھیڑیے میرا انتظار کر رہے تھے؟ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے قدم بڑھائے اور اس کے پیچھے چل دی۔ ہم دونوں خاموشی سے چلنے لگے۔ جنگل اب پہلے سے زیادہ خاموش لگ رہا تھا، یا شاید اس کی موجودگی کی وجہ سے سب کچھ تھم گیا تھا۔ بارش کی بوندیں اب بھی گر رہی تھیں، مگر مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ پر نہیں، اس کے وجود پر پڑ کر بکھر رہی تھی۔ میں نے ایک عجیب بات نوٹ کی۔ میرے پاؤں کیچڑ میں دھس رہے تھے۔ ہر قدم اٹھانا ایک جدوجہد تھی۔ میں بار بار پھسل رہی تھی، گرتے گرتے بچ رہی تھی، مگر جنزادے کے قدم وہ زمین کو چھوتے تک نہیں تھے، جیسے ہوا پر چل رہا ہو۔ وہ اتنی روانی سے چل رہا تھا جیسے یہ کیچڑ، یہ ناہموار راستہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میرا دل ایک بار پھر زور سے دھڑکا۔ میری امی کی باتیں، جنوں کی کہانیاں سب سچ تھیں۔ وہ انسان نہیں تھا، وہ کوئی اور مخلوق تھی۔ میں ایک جن کے ساتھ اس جنگل میں اکیلی چل رہی تھی۔ اس خیال نے مجھے لرزا دیا، مگر عجیب بات تھی کہ اب مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی موجودگی میں ایک تحفظ کا احساس تھا۔ میں جانتی تھی کہ جب تک میں اس کے ساتھ ہوں، کوئی بھیڑیا، کوئی بلا مجھے چھو نہیں سکتی۔ میں نے ہمت کر کے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ اب بھی سپاٹ تھا، مگر مجھے اس کی آنکھوں میں، اس سنہری چمک میں ایک عجیب سی نرمی محسوس ہوئی۔ وہ غصے میں نہیں تھا، وہ اداس بھی نہیں تھا، وہ بس پرسکون تھا۔ مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ کتنا وقت گزرا، مگر جلد ہی مجھے دور سے گاؤں کی روشنیاں نظر آنے لگیں۔ میرے دل میں امید کی ایک کرن جاگی۔ ہم جنگل کے کنارے پر پہنچ گئے تھے۔ وہ رک گیا، میں بھی رک گئی۔ اس نے میری طرف مڑ کر دیکھا۔ اب تم محفوظ ہو، دوبارہ یہاں مت آنا۔ اس کا لہجہ حکم جیسا تھا۔ مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا اور فوراً بھاگ جانا چاہیے تھا، مگر میں اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ میرے لبوں پر میرے اپنے اختیار کے بغیر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اگر قسمت نے چاہا تو شاید پھر ملاقات ہو۔ یہ الفاظ میرے منہ سے کیسے نکلے میں خود نہیں جانتی تھی۔ میں نے ایسا کیوں کہا؟ میں جو موت کے منہ سے واپس آئی تھی، کیا میں دوبارہ اسی موت کے کنویں میں جھانکنا چاہتی تھی؟ میری بات سن کر اس آدمی کے چہرے پر پہلی بار ایک انسانی سا تاثر آیا، ایک ایسا تاثر جو میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ نرم تھا، مہربان تھا اور اداس بھی، جیسے اسے میری بات پر حیرت بھی ہوئی ہو اور دکھ بھی۔ اس نے ایک لمحہ مجھے دیکھا جیسے وہ میری اس بہادری یا بے وقوفی پر فیصلہ سنا رہا ہو۔ قسمت کی لکیر پر کون حکم چلا سکتا ہے؟ اس کی آواز اب کسی سردار کی نہیں، کسی فلسفی کی لگ رہی تھی۔ یہ کہہ کر وہ ایک قدم پیچھے ہٹا اور اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی، وہ دھند میں غائب ہو گیا۔ ایسے نہیں جیسے کوئی چل کر جاتا ہے، بلکہ جیسے کوئی سایہ روشنی میں تحلیل ہو جائے۔ میں وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔
میں کانپتی لرزتی کیچڑ میں لت پت پھٹے دوپٹے کے ساتھ جب گھر پہنچی تو دروازے پر ہی امی اور ابو ملے۔ پاکیزہ میری بچی! ابو مجھے دیکھتے ہی بھاگ کر آئے اور مجھے گلے لگا لیا۔ ان کی آواز میں اتنی پریشانی تھی کہ میں رو پڑی۔ کہاں مر گئی تھی؟ نصرت بیگم یعنی میری امی غصے سے چیخیں۔ تجھے اندازہ ہے ہم پر کیا بیت رہی تھی؟ تیرا فون بھی بند ہے۔ حاجی صاحب، میں نہ کہتی تھی یہ لڑکی ایک دن ہمیں مار ہی ڈالے گی۔ نصرت بس کرو، ابو نے مجھے خود سے الگ کرتے ہوئے امی کو ڈانٹا۔ بچی کو دیکھو کیسی ڈری ہوئی ہے۔ کیا ہوا بیٹا، کسی نے کچھ کہا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بس خراب ہو گئی تھی ابو، اور بارش بہت تیز تھی۔ میں پیدل آ رہی تھی اور اندھیرے میں گر گئی۔ میں نے جھوٹ بولا، میں انہیں سچ نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ کبھی یقین نہ کرتے، یا اگر کرتے تو شاید مجھے گھر میں قید کر دیتے۔ امی مجھے غصے سے گھورتی رہیں، مگر ابو مجھے سہارا دے کر اندر لے گئے۔ شکر ہے اللہ کا تو خیریت سے آ گئی۔ امی نے شکر ادا کیا، مگر ان کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ یہ آخری بار ہے پاکیزہ، اگر آئندہ تم نے شام کے بعد اس جنگل کا رخ کیا تو تمہاری یونیورسٹی بند۔ میں نے چپ چاپ سر جھکا لیا۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ اس کا چہرہ، اس کی سنہری آنکھیں، اس کی آواز بار بار میرے ذہن میں گھومتی نہیں۔ کیا وہ سچ میں جن تھا؟ کچھ دن گزر گئے، زندگی معمول پر آنے لگی۔ میں نے بھی امی کے خوف سے جنگل والا راستہ چھوڑ دیا اور لمبے راستے سے یونیورسٹی جانے لگی۔ میں خود کو مصروف رکھتی، مگر دل کا ایک کونا اسی رات میں اٹکا ہوا تھا۔ میں اس واقعے کو بھولنا چاہتی تھی، مگر بھول نہیں پا رہی تھی۔ ایک شام میں یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی۔ دل نہیں مانا اور میں لمبے راستے کے بجائے اسی جنگل کے کنارے والے راستے پر چل پڑی۔ میں جنگل کے اندر نہیں گئی، صرف اسی جگہ کھڑی ہو گئی جہاں اس نے مجھے چھوڑا تھا۔ میں بس یوں ہی ارد گرد دیکھ رہی تھی کہ میری نظر ایک چمکتی ہوئی چیز پر پڑی۔ گھاس کے بیچ ایک چھوٹا سا خوبصورت چمکدار پتھر پڑا تھا۔ وہ عام پتھر نہیں تھا، وہ اندر سے روشن لگ رہا تھا۔ میں نے جھک کر اسے اٹھایا۔ وہ میری ہتھیلی پر آتے ہی گرم ہو گیا، اور پھر میں نے دیکھا اس پتھر پر سنہری حروف میں کچھ لکھا تھا۔ بہادر دلوں کو کبھی نہیں بھولتے، چاہے وہ انسان ہو یا جن۔ میرا دل زور سے دھڑکا، یہ اسی کی طرف سے تھا، اسی نے یہ میرے لیے چھوڑا تھا۔ میں نے اس چمکتے پتھر کو اپنی مٹھی میں مضبوطی سے بھینچ لیا۔ وہ میری ہتھیلی میں زندہ چیز کی طرح دھڑک رہا تھا، گرم اور مانوس۔ وہی خوشبو میرے ارد گرد پھیلی ہوئی تھی، ایسی خوشبو جو مجھے تحفظ کا احساس دلاتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ کوئی عام پتھر نہیں ہے، یہ ایک پیغام تھا، ایک وعدہ۔ میں نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا، جیسے مجھے ڈر ہو کہ کوئی مجھ سے یہ پتھر چھین لے گا۔ میں تیزی سے گھر کی طرف بھاگی۔ اس رات میں نے وہ پتھر اپنے تکیے کے نیچے چھپا دیا۔ میں کسی کو نہیں بتا سکتی تھی، امی کو تو بالکل نہیں۔ وہ مجھ سے یہ چھین لیتیں اور کہتیں کہ یہ کسی جناتی چیز کا اثر ہے، مگر میرے لیے یہ اس رات کی، اس بہادری کی اور اس پراسرار سردار کی نشانی تھی۔ کئی ہفتے گزر گئے، میں واپس اپنی عام زندگی میں آ گئی تھی۔ یونیورسٹی، دوست، گھر، سب کچھ معمول پر آ گیا۔ ابو کی شفقت ویسی ہی تھی اور امی کی ڈانٹ بھی۔ پاکیزہ، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، کب سے آوازیں دے رہی ہوں؟ جی امی، بس آئی۔ پاکیزہ، آج پھر دیر ہو گئی یونیورسٹی سے؟ جی امی، وہ بس لائبریری میں کام تھا۔ میں نے بظاہر سب کچھ پہلے جیسا کر لیا تھا، مگر ایک چیز بدل گئی تھی، میری راتیں۔ پہلے مجھے رات کو سکون کی نیند آتی تھی، مگر اب نہیں۔ ہر رات بنا کسی ناغے کے میں ایک ہی خواب دیکھتی تھی، وہی جنگل، وہی طوفانی بارش، وہی کیچڑ، اور وہی چمکتی آنکھیں جو مجھے گہرائی سے دیکھتی تھی۔ میں خواب میں بھیڑیوں کو نہیں دیکھتی تھی، میں صرف اسے دیکھتی تھی، جنزادے کو۔ وہ خاموش کھڑا مجھے تکتا رہتا۔ کبھی کبھی خواب میں ایک مانوس آواز کہتی، تم نے وعدہ کیا تھا، اگر قسمت نے چاہا تو پھر ملوگی۔ یہ میری اپنی ہی آواز تھی جو اس رات میں نے اس سے کہی تھی، اور اب وہ خواب میں گونجتی تھی، اور پھر اس کی آواز آتی، قسمت کی لکیر پر کون حکم چلا سکتا ہے۔ میں ہر بار جاگ اٹھتی، میرا دل تیزی سے دھڑک رہا ہوتا۔ میں تکیے کے نیچے ہاتھ ڈال کر اس پتھر کو چھوتی، وہ اب بھی ویسا ہی گرم ہوتا۔ میں خود سے کہتی، یہ محض خواب نہیں ہو سکتا، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے، یہ کوئی بلاوا ہے، کوئی تعلق ہے جو ٹوٹ نہیں رہا۔ امی نے میری یہ حالت بھانپ لی تھی۔ ایک دن وہ میرے کمرے میں آئیں۔ پاکیزہ، کیا بات ہے؟ کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں تم کھوئی کھوئی رہتی ہو، رات کو ٹھیک سے سوتی بھی نہیں، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے ہیں۔ میں انہیں کیا بتاتی؟ کچھ نہیں امی، بس پڑھائی کا تھوڑا دباؤ ہے۔ پڑھائی کا دباؤ؟ امی نے شکایتی نظروں سے مجھے دیکھا۔
مجھے مت سکھاؤ پاکیزہ، میں نے تمہیں جنم دیا ہے، سچ سچ بتاؤ اس رات جنگل میں کیا ہوا تھا؟ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا انہیں کچھ پتہ چل گیا تھا؟ نہیں، کچھ نہیں ہوا تھا امی، میں سچ کہہ رہی ہوں، بس ڈر گئی تھی۔ امی کچھ دیر مجھے دیکھتی رہیں، پھر بولی، حاجی صاحب سے کہوں گی تمہارا رشتہ دیکھنا شروع کریں، یونیورسٹی بہت ہو گئی۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی، مگر میں جانتی تھی کہ وہ صرف مجھے ڈرا رہی ہیں، مگر ان کی بات نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ کیا میں واقعی اپنی پرانی زندگی میں واپس جا پاؤں گی، یا میں اس جنگل کی پراسرار دنیا میں قید ہو چکی تھی؟ پھر ایک شام وہی ہوا، سورج ابھی ابھی ڈوبا تھا۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی اسائنمنٹ مکمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک کھڑکی سے باہر دھند اٹھنے لگی۔ یہ عجیب تھا، اس موسم میں دھند نہیں پڑتی تھی۔ اور پھر ہوا میں وہی مانوس خوشبو پھیل گئی، وہی جو اس رات جنگل کے کنارے محسوس کی تھی، وہی جو اس پتھر سے آتی تھی۔ میرا دل بے ترتیب دھڑکنے لگا۔ میں نے قلم رکھ دیا اور کھڑی ہو گئی۔ مجھے لگا جیسے کوئی نام لے کر پکار رہا ہے۔ ایک سرگوشی جو ہوا کے ساتھ سفر کرتی میرے کانوں تک پہنچی۔ پاکیزہ، یہ آواز میرے دماغ کے اندر گونجی، جیسے کوئی بہت دور سے مگر دل کے قریب سے بلاتا ہو۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا، میں جاگ رہی تھی۔ آواز پھر آئی، پاکیزہ۔ اس آواز میں ایک ایسی کشش تھی، ایک ایسا حکم تھا کہ میں خود کو روک نہ سکی۔ میں بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ امی کچن سے بولی، پاکیزہ آٹا گوندو، میں نماز پڑھ لوں۔ مگر میں نے ان کی آواز نہیں سنی، یا شاید سن کر انسنی کر دی۔ میں نے اپنا دوپٹہ لیا اور دروازے کی طرف چل دی۔ میں خود نہیں جانتی تھی کہ میں کہاں جا رہی ہوں، میں کیا کرنے والی ہوں، لیکن میرے قدم خود بخود اٹھ رہے تھے، جیسے وہ میرے اختیار میں نہ ہوں۔ امی، میں بس ابھی آئی، میں نے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ کہاں جا رہی ہو اس وقت؟ اندھیرا ہو گیا ہے، امی نے کہا۔ میں نے جواب نہیں دیا، میں بس چلتی رہی۔ رات گہری ہو چکی تھی، میں اسی راستے پر تھی، جنگل کی طرف۔ وہی جنگل، وہی راستہ، مگر آج کچھ مختلف تھا۔ آج ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ درخت جو اس رات مجھے خوفناک لگ رہے تھے، آج ایسے لگے جیسے وہ سانس لے رہے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر سرگوشیاں کر رہے تھے۔ زمین پر ہلکی نیلی روشنی پھیلی تھی، جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، مگر خوف سے نہیں، ایک انجانے انتظار سے۔ پاکیزہ کے قدم رکتے نہیں تھے، جیسے کوئی نظر نہ آنے والا ہاتھ اسے آگے بڑھا رہا ہو۔ میں اس جگہ پہنچی جہاں بھیڑیوں نے مجھے گھیرا تھا۔ وہاں اب مکمل خاموشی تھی۔ میں چلتی رہی اس جگہ تک جہاں وہ مجھے چھوڑ کر غائب ہوا تھا۔ میں وہاں رک گئی۔ میں نے آواز دینی چاہی، مگر میرے گلے سے آواز نہ نکلی۔ میں کسے پکار رہی تھی؟ اس کا نام کیا تھا؟ میں تو اسے صرف سردار جانتی تھی۔ اچانک زمین لرزی، جیسے ہلکا سا زلزلہ آیا ہو۔ ہوا رکی، پتوں کی سرسراہٹ تھم گئی، اور میرے سامنے ہوا میں ایک روشنی کا دائرہ بننے لگا۔ یہ روشنی تیز نہیں تھی، ٹھنڈی اور سنہری تھی۔ دائرے کے اندر وہی گہری آواز گونجی، وہی گہری مانوس آواز، تم آ ہی گئی۔ روشنی مدھم ہوئی اور اس کے بیچ وہی کھڑا تھا، جن زادہ۔ وہ آج اس رات سے بھی زیادہ پراسرار لگ رہا تھا۔ اس نے وہی لباس پہنا تھا، یا شاید وہ لباس نہیں اس کے وجود کا حصہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی نرمی تھی، وہی سنہری چمک۔ میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ میرے جسم میں جو سنسنی دوڑی وہ خوف نہیں، کچھ اور تھا۔ میں کانپتے ہوئے بولی، میں نہیں جانتی کیوں آئی، مجھے لگا کسی نے مجھے بلایا، لگتا ہے دل نے بلا لیا۔ وہ مسکرایا، وہی مسکراہٹ جس نے پہلی رات مجھے حیران کیا تھا۔ کبھی کبھی انسان کی دعا اور جن کی تمنا ایک ہو جاتی ہے۔ تمہاری دعا نے دروازہ کھول دیا۔ اس کی بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میری دعا؟ میں نے کب دعا کی؟ میں تو اس سے ڈر رہی تھی، یا شاید اس کی طرف کھنچ رہی تھی، میں خود نہیں جانتی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ تم کون ہو؟ تم نے مجھے اس رات بچایا، مگر تم انسان نہیں لگتے۔ تم ہو کون؟ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ایک سنجیدگی آ گئی۔ وہ چند قدم میری طرف بڑھا۔ میں پیچھے نہیں ہٹی۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ اس رات تم نے پوچھا تھا کہ میں یہاں کیسے رہ لیتا ہوں؟ میں اس لیے رہ لیتا ہوں کیونکہ یہ میرا گھر ہے۔ میں انسان نہیں بلکہ ایک جن ہوں۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں سیسا بن کر اترے۔ جن؟ میری امی کی کہانیاں، جنات۔ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ جن؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کہانیوں میں ہوتے ہیں۔ مگر اس نے تسلی دی۔ اس نے ایک ہاتھ اٹھایا جیسے مجھے رکنے کا اشارہ کر رہا ہو۔ ڈرو مت پاکیزہ، اگر مجھے تمہیں نقصان پہنچانا ہوتا تو میں تمہیں اس رات بھیڑیوں سے نہ بچاتا۔
میں نے تمہیں نہیں بلایا، تمہاری ہمت نے، تمہاری جستجو نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ میں اس کی باتیں سن رہی تھی مگر میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ میں ایک جن کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا، تو تم سچ میں جن ہو، اس جنگل کے سردار؟ اس نے سر ہلایا۔ ہاں، مگر میں تمہیں اپنی دنیا دکھاتا ہوں۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میں نے خوف سے اس کی طرف دیکھا۔ اپنی دنیا؟ کیسی دنیا؟ تم مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ میں ایک جن کے سامنے کھڑی تھی جس نے ابھی ابھی اپنی اصلیت کا اعتراف کیا تھا۔ میری امی کی ساری کہانیاں، وہ سارے ڈراوے ایک خوفناک حقیقت بن کر میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے کانپتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے جانے دو، مجھے گھر جانا ہے، میں نے التجا کی۔ جنزادے کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ اس کی سنہری آنکھیں اب بھی مجھے دیکھ رہی تھیں۔ اگر میں تمہیں زبردستی لے جانا چاہتا تو اس رات ہی لے جاتا، اس نے سکون سے کہا۔ میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، دیکھ لو اگر ہمت ہے تو۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ اس کی ہتھیلی کھلی تھی۔ ایک دعوت، ایک چیلنج۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ پاگل پن تھا، یہ خودکشی تھی۔ نصرت بیگم کی بیٹی، حاجی صابر کی لاڈلی، ایک جن کے ساتھ اس کی دنیا میں جا رہی تھی۔ امی کو پتہ چلتا تو وہ مجھے وہیں دفن کر دیتی، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، وہی سچائی، وہی اداس نرمی اور بھیڑیوں کا خیال۔ وہ چمکتا ہوا پتھر جو اب بھی میرے دوپٹے کے کونے سے بندھا میری کمر کو چھو رہا تھا، گرم تھا۔ میں نے ایک لمبی کانپتی ہوئی سانس لی۔ میرے اندر کی جستجو نے میرے خوف پر ایک بار پھر غلبہ پا لیا۔ میں جاننا چاہتی تھی، میں سچ جاننا چاہتی تھی۔ میں نے آہستگی سے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ اٹھایا اور اس کی کھلی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ اس کا ہاتھ ویسا ٹھنڈا نہیں تھا جیسے میں نے سوچا تھا۔ اس سے ایک عجیب سی توانائی خارج ہو رہی تھی، ایک گرمی جو میری رگوں میں اترتی محسوس ہوئی۔ جس لمحے میری جلد نے اس کی جلد کو چھوا، اچانک زمین چرخی۔ یہ صرف کوئی جھٹکا نہیں تھا، یہ ایسا تھا جیسے کسی نے دنیا کو میرے پیروں تلے سے کھینچ لیا ہو۔ میری چیخ میرے گلے میں ہی گھٹ گئی، میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ مجھے لگا میں گر رہی ہوں، نہیں، میں ہر سمت میں کھنچ رہی ہوں۔ رنگ، آوازیں، ہوا کا شور، سب کچھ ایک ہو گیا۔ ایسا لگا جیسے میں کسی طوفان کے مرکز میں ہوں، جیسے میرا وجود ریزہ ریزہ ہو رہا ہو۔ یہ احساس ایک لمحے کے لیے تھا یا صدیوں کے لیے، مجھے نہیں معلوم۔ پھر سب کچھ تھم گیا۔ میں نے خود کو کسی نرم چیز پر کھڑا پایا، جیسے مخملی گھاس۔ میرا سر چکرا رہا تھا مگر وہ وحشتناک احساس ختم ہو گیا تھا۔ آنکھیں کھولو پاکیزہ، جنزادے کی آواز آئی، پرسکون جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے ہمت کر کے پلکیں اٹھائیں۔ جو منظر میں نے دیکھا اس کے لیے میں تیار نہیں تھی۔ آسمان وہ نیلا نہیں تھا، وہ سرخ اور سنہری تھا، جیسے کسی نے پگھلا ہوا سونا اور یاقوت آسمان پر بکھیر دیے ہوں۔ درخت تھے مگر ان پر پتے نہیں، چمکتے ہوئے پھول تھے، جیسے چھوٹے چھوٹے ستارے جو ہوا میں ہلکی ہلکی آواز پیدا کر رہے تھے۔ میرے قریب سے ایک ندی بہہ رہی تھی مگر اس میں پانی نہیں، نیلا شعلہ بہہ رہا تھا۔ ایک ٹھنڈی نیلی آگ جو روشنی دے رہی تھی مگر تپش نہیں، اور ہوا میں سرگوشیاں تھیں، ہزاروں آوازیں جو میری سمجھ سے باہر تھیں، مگر میں محسوس کر سکتی تھی کہ وہ سب میرے بارے میں تھی، جیسے ہزاروں آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہوں۔ میرا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ میں کانپ رہی تھی مگر اب خوف سے زیادہ حیرت تھی۔ یہ کہاں ہوں میں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے جنزادے کی طرف دیکھا جو مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ خواب ہے، مجھے جگاؤ، میری آواز پھٹی پھٹی نکلی۔ وہ مسکرایا مگر اس بار اس کی مسکراہٹ میں اداسی نہیں تھی۔ یہ عالم جنات ہے، اس نے اپنے ارد گرد ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔ جنات؟ تو وہ کہانیاں سچ تھیں؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ میری امی سچ کہتی تھی۔ تمہاری دنیا میں ہر کہانی کا ایک سچ ہوتا ہے پاکیزہ، اس نے جواب دیا، اور ہر سچ کے پیچھے ایک کہانی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان قدم نہیں رکھتے۔ اس کی آواز میں اب ایک روب تھا، ایک سردار کا روب۔ تو میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ مجھے غصہ آنے لگا اپنی بے بسی پر، اس کی اس پراسرار طاقت پر۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا، اس کی سنہری چمک تیز ہوئی۔ کیونکہ تم الگ ہو پاکیزہ، تم نے خوف میں بھی ہمت رکھی تھی۔ اس رات بھیڑیوں کے سامنے تم چیخی نہیں، تم نے لڑنے کی ٹھانی، تم نے مجھ سے آنکھیں ملائیں۔ تمہاری دنیا کے لوگ اس جنگل کے نام سے کانپتے ہیں مگر تم اس میں چلی آئیں، اور ہمت جنوں کی دنیا کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اس کے الفاظ میرے دل میں اتر گئے۔ ان سرگوشیوں کا شور اب کم ہونے لگا، یا شاید میں ان کی عادی ہو رہی تھی۔
وہ نیلی آگ مجھے جلا نہیں رہی تھی، اس کی روشنی مجھے پرسکون کر رہی تھی۔ میں نے حیرت سے ارد گرد دیکھا، مگر میرے دل میں اب ڈر نہیں تھا، اب عجیب سی سکون کی لہر تھی۔ مجھے لگا جیسے میں یہاں پہلے بھی آ چکی ہوں، جیسے یہ جگہ مجھ سے اجنبی نہیں ہے۔ آؤ، جن زیادہ مڑا اور چلنے لگا۔ میں ایک لمحے کے لیے رکی، پھر اس کے پیچھے چل پڑی۔ یہ سرگوشیاں کیسی ہیں؟ میں نے چلتے چلتے پوچھا۔ یہ اس دنیا کی باسی ہیں، جنزادے نے راستے سے ہٹے بغیر کہا۔ وہ ایک انسان کو دیکھ کر حیران ہے، وہ صدیوں میں پہلی بار کسی آدم ذات کو یہاں دیکھ رہے ہیں۔ کیا وہ مجھے نقصان پہنچائیں گے؟ میں نے گھبرا کر اپنے ارد گرد دیکھا، مجھے لگا جیسے سایوں میں حرکت ہو رہی ہے۔ جنزادہ رکا، اس نے مڑ کر مجھے دیکھا۔ جب تک تم میرے ساتھ ہو کوئی تمہارا سایہ بھی نہیں چھو سکتا۔ اس کے لہجے میں ایسا یقین تھا کہ میرا سارا خوف جاتا رہا۔ میں نے سر ہلا دیا اور اس کے ساتھ چلتی رہی۔ ہم عجیب و غریب راستوں سے گزرے، درخت جو دھوئیں کے بنے لگتے تھے، چمکتے ہوئے پتھر جو ہوا میں معلق تھے، اور ہر طرف ایک مانوس خوشبو، وہی جو میں نے جنگل میں محسوس کی تھی۔ ہم ایک جھیل کے کنارے پہنچے، مگر یہ پانی کی جھیل نہیں تھی، اس میں پگھلی ہوئی چاندی بھری تھی جو ساکن تھی، اس کی سطح آئینے کی طرح چمک رہی تھی۔ دیکھو، جنزادے نے جھیل کی طرف اشارہ کیا۔ میں ڈرتے ڈرتے کنارے پر گئی۔ جھیل کے پانی میں ہم دونوں کے عکس ایک ساتھ جھلک رہے تھے۔ میں ایک عام سی لڑکی، کیچڑ میں نہیں مگر خوف اور حیرت میں لت پت، اور وہ لمبا پروقار، اس کی سنہری آنکھیں عکس میں بھی چمک رہی تھیں، انسان اور جن مگر روحوں میں ایک جیسی چمک۔ میں نے دیکھا کہ میرے عکس میں بھی ایک ہلکی سی سنہری چمک تھی جو شاید اس کی قربت کا اثر تھا۔ میں نے دھیرے سے اس کی طرف رخ کیا۔ کیا تم واقعی سردار ہو اس دنیا کے؟ میری آواز اب پرسکون تھی۔ اس نے جھیل سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ ہاں، اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا، ایک بوجھ، مگر سرداری سے بڑھ کر ایک سزا بھی ہے۔ سزا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ کیسی سزا؟ یہ سب کچھ تو تمہارا ہے، یہ طاقت، یہ عجیب دنیا، تم تو کچھ بھی کر سکتے ہو۔ وہ میری طرف مڑا، اس کی آنکھوں میں وہ صدیوں پرانی اداسی لوٹ آئی تھی۔ سب کچھ سوائے ایک چیز کے۔ ہم جنات، خاص طور پر شاہی خون والے، جنہیں اس دنیا کی حفاظت سونپی گئی ہے، ہم انسانوں سے محبت نہیں کر سکتے۔ یہ الفاظ ایک جھٹکے کی طرح لگے۔ محبت؟ میں نے اس لفظ کا تو سوچا بھی نہیں تھا۔ ہم کیوں محبت کریں گے؟ محبت نہیں کر سکتے کیوں؟ کیا یہ کوئی قانون ہے؟ اس نے تلخی سے مسکرایا۔ قانون بھی ہے اور فطرت بھی۔ محبت ہمیں کمزور کرتی ہے، یہ ہماری فطرت کے خلاف ہے، یہ ہماری طاقت چھین لیتی ہے۔ ایک انسان سے محبت ہمارے لیے زہر ہے، یہ ہماری دنیا کا توازن بگاڑ سکتی ہے، یہ ہماری نسلوں کو تباہ کر سکتی ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ اس کی باتوں میں اتنی گہرائی تھی، اتنا درد تھا کہ میں لرز گئی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مجھے لگا کہ وہ یہ سب کسی کتاب سے نہیں، اپنے تجربے سے کہہ رہا تھا۔ میں نے ایک لمحہ سوچا، پھر میں نے وہ سوال پوچھ ہی لیا جو میرے دل میں اس رات سے تھا۔ پھر بھی تم نے مجھے بچایا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ تم مجھے وہیں بھیڑیوں کے لیے چھوڑ سکتے تھے، وہ تمہارا شکار نہیں تھے، پر تم مجھے نظر انداز کر سکتے تھے۔ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیوں؟ جنزادہ خاموش رہا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا جیسے میرے سوال کا جواب میرے ہی اندر تلاش کر رہا ہو۔ ہوا رک گئی، سرگوشیاں بند ہو گئیں، اس چاندی کی جھیل پر لہریں تک نہ اٹھیں۔ ایسا لگا جیسے پوری کائنات، یہ پورا عالم جنات اس کے جواب کا منتظر ہے۔ وہ میری طرف ایک قدم بڑھا۔ فاصلہ اتنا کم رہ گیا کہ میں اس کی سانسوں کی گرمی محسوس کر سکتی تھی۔ اس کی آواز اب کسی سردار کی نہیں تھی، وہ ایک سرگوشی تھی جو صرف میرے لیے تھی، کیونکہ اس رات اس جنگل میں پہلی بار مجھے اپنے وجود کا خوف نہیں، کسی اور کے دل کی دھڑکن محسوس ہوئی تھی۔ تمہاری وجہ سے۔ میرے کانوں میں جیسے دھماکہ ہوا، اس کے الفاظ نے میرے دل کو چھو لیا۔ ہم دونوں کے بیچ خاموشی چھا گئی۔ میں سانس لینا بھول گئی۔ اس کی سنہری آنکھوں میں اب اداسی نہیں، ایک ایسی چمک تھی جو میں پہچان نہیں سکی۔ اور پھر جھیل نے جواب دیا۔ اس کی ساکن سطح پر لہریں خود بخود چمکنے لگیں، جیسے کسی نے آسمان کے ستارے زمین پر بکھیر دیے ہوں۔ میرا دل خوف سے یا شاید حیرت سے دھڑک رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ میں نے کیا سن لیا تھا؟ اس نے خود کہا تھا کہ محبت ان کے لیے زہر ہے، ان کی طاقت چھین لیتی ہے، اور آج وہ اس زہر کا اعتراف میرے سامنے کر رہا تھا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری آواز بمشکل نکلی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں، یہ سب کیا ہے؟ یہ دنیا، یہ جھیل، اور اب یہ باتیں۔ میں نے گھبرا کر اپنے ارد گرد دیکھا۔
وہ سرگوشیاں جو اب تک خاموش تھیں مجھے پھر سے سنائی دینے لگیں۔ جنزادہ میری طرف ایک قدم اور بڑھا۔ فاصلہ اتنا کم رہ گیا کہ میں اس کے وجود سے آتی وہی مانوس خوشبو کو محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ پاکیزہ، ہم جنات احساسات کے ساتھ پیدا نہیں ہوتے، اس نے کہنا شروع کیا۔ اس کی آواز اب گہری اور پرسکون تھی۔ ہم طاقت کو جانتے ہیں، ہم حکم کو سمجھتے ہیں، ہم فطرت کے قوانین سے بندھے ہیں، اور انسان کا احساس جسے تم محبت کہتی ہو وہ ہماری دنیا کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ میں نے اس رات تمہیں بچایا کیونکہ یہ میرا فرض تھا، یہ میرا جنگل ہے۔ مگر جب تم نے مڑ کر مجھ سے بات کی، جب تمہاری آنکھوں میں خوف کے باوجود ہمت تھی، جب تم نے کہا کہ اگر قسمت نے چاہا تو پھر ملیں گے، اس لمحے کچھ بدلا۔ وہ پتھر جو میں نے تمہارے لیے چھوڑا وہ صرف ایک پتھر نہیں تھا، وہ میرا ایک حصہ تھا جو تمہاری طرف کھینچا چلا گیا۔ میں نے تمہیں نہیں بلایا تھا، مگر جب سے تم گئی ہو میرا یہ عالم جنات مجھے ویران لگتا ہے۔ مجھے تمہاری دھڑکن سنائی دیتی ہے، یہاں اس دنیا میں بھی۔ میں نے کانپتے ہوئے اپنے دوپٹے کے کونے سے بندھے اس گرم پتھر کو چھوا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، لیکن یہ غلط ہے، میں نے کہا۔ میری آواز میں اب ڈر نہیں، ایک عجیب سی اداسی تھی۔ تم سردار ہو، میں انسان ہوں، ہمارا کوئی میل نہیں۔ میری دنیا الگ ہے، تمہاری دنیا الگ ہے۔ میری امی مجھے ڈھونڈ رہی ہوں گی۔ وہ میری بات کاٹ کر بولا، کیا تمہارا دل بھی یہی کہتا ہے؟ کیا تمہارا دل بھی اس دنیا میں آ کر ویسا ہی پرسکون نہیں ہے جیسے میرا دل تمہاری دھڑکن سن کر ہوا تھا؟ میں اس سوال کا کیا جواب دیتی؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ اس عجیب و غریب پرخطر دنیا میں، اس نیلی آگ والی ندی اور سنہری آسمان تلے، اس جن کے ساتھ میں خود کو محسوس کر رہی تھی، اس سے بھی زیادہ محفوظ جتنا میں اپنی دنیا میں کبھی نہیں تھی۔ میں کچھ کہنے ہی والی تھی، شاید ایک اقرار یا شاید ایک انکار، مگر مجھے موقع نہیں ملا۔ اچانک آسمان جو سرخ اور سنہری تھا کالا سیاہ ہو گیا، جیسے کسی نے ایک لمحے میں سارے ستارے اور ساری روشنی بجھا دی ہو۔ وہ سرگوشیاں جو اب تک حیران کن تھیں اب خوف میں بدل گئیں، وہ چیخیں بن گئیں۔ نیلی ندی کا شعلہ بجھ گیا، وہاں اب صرف سیاہ دھواں اٹھ رہا تھا۔ درخت جو چمک رہے تھے اب خوف سے کانپنے لگے۔ سردی کی ایک لہر نے مجھے جکڑ لیا۔ میں نے چیخ کر جنزادے کا بازو پکڑ لیا۔ اس کا چہرہ جو میرے سامنے نرم پڑ گیا تھا اب پتھر کی طرح سخت تھا۔ اس کی آنکھیں جو مجھے دیکھ رہی تھیں اب آسمان پر جمی تھیں، اور ان میں سنہری چمک کی جگہ ایک طوفان تھا۔ وہ آ گئی ہیں۔ اس کی آواز میں وہ سرداری لوٹ آئی تھی، مگر اس میں غصہ نہیں، ایک تھکن تھی۔ کون آ گئی ہے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ اس نے مجھے کھینچ کر اپنے پیچھے کیا۔ اس کا یہ عمل مجھے تحفظ دینے کے لیے کافی تھا۔ اس عالم کی محافظ، ہماری سب سے بڑی قاضی امارا، اس نے سرگوشی میں کہا جیسے یہ نام لینا بھی منع ہو، اور تبھی اس سیاہ آسمان سے ایک تیز روشنی گری۔ یہ روشنی سنہری یا نیلی نہیں تھی، یہ سفید تھی، برف کی طرح ٹھنڈی اور تیزاب کی طرح جلاتی ہوئی۔ وہ روشنی ہمارے سامنے اس چاندی کی جھیل کے کنارے پر گری اور ایک دھماکہ ہوا۔ میں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ جب روشنی مدھم ہوئی میں نے دیکھا وہاں ایک عورت کھڑی تھی۔ وہ جنزادے کی طرح لمبی نہیں تھی، مگر اس کے وجود سے ایسی ہیبت ٹپک رہی تھی کہ میرا خون رگوں میں جم گیا۔ اس کے بال برف کی طرح سفید ہوا میں اڑ رہے تھے، اور اس کی آنکھیں وہ سرخ تھیں، دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح۔ اس نے کوئی شاہی لباس نہیں پہنا تھا، مگر اس کے ارد گرد طاقت کا ایک ہالہ تھا۔ اس نے ہم دونوں کو دیکھا۔ اس کی نظریں جنزادے پر رکیں اور پھر مجھ پر آ کر ٹھہر گئیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے ان سرخ آنکھوں نے میرے وجود کو جلا کر راکھ کر دیا ہو۔ جنزادے؟ اس کی آواز یہ آواز نہیں تھی، یہ پتھروں کے رگڑنے کی، پرانی قبروں کے کھلنے کی آوازیں تھیں۔ تم نے قانون توڑا ہے۔ جنزادے نے مجھے اپنے پیچھے ہی رکھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ امارا، آپ کو یہاں آنے کی زحمت ہوئی۔ اس کی آواز پرسکون تھی، مگر میں اس کے بازو کے پٹھوں کی تناؤ کو محسوس کر سکتی تھی۔ زحمت؟ وہ بوڑھی جنی ہنسی، ایک ایسی ہنسی جس سے درختوں کے پتے جھڑنے لگے۔ تم ایک انسان کو، ایک فانی کمزور انسان کو اس دنیا میں لائے ہو جہاں صرف پاکیزہ مخلوق قدم رکھ سکتی ہے، اور تم اسے زحمت کہتے ہو؟ اس نے مجھ پر انگلی اٹھائی جو ایک سوکھی ٹہنی جیسی لگ رہی تھی۔ یہ غلاظت یہاں کیا کر رہی ہے؟ میرا خون کھول اٹھا۔ میں غلاظت نہیں ہوں، میں نے اس کے پیچھے سے چیخ کر کہا۔ میں پاکیزہ ہوں۔ میں راستہ بھٹکی تھی۔ امارا کی سرخ آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ایک انسان مجھ سے بات کرے گا؟ اس نے جنزادے کی طرف دیکھا۔ تمہاری سرداری نے تمہیں اتنا گستاخ کر دیا ہے
کہ تم نے اس انسان کو بھی زبان دے دی؟ یہ میری مہمان ہے، جنزادے نے سختی سے کہا، اور یہ یہاں میری مرضی سے آئی ہے۔ امارا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تمہاری مرضی؟ تمہاری مرضی قانون سے بڑی نہیں ہے جنزادے، تم بھول گئے ہو۔ تم سردار بعد میں ہو، اس عالم کے قانون کے پابند پہلے ہو، اور تم نے سب سے بڑا قانون توڑا ہے۔ تم نے ایک انسان کو یہاں لا کر اس دنیا کا توازن خطرے میں ڈال دیا ہے۔ امارا چند قدم آگے بڑھی۔ وہ ہوا میں تیر رہی تھی، اس کے قدم زمین کو نہیں چھو رہے تھے۔ اس کی سرخ آنکھیں مجھ پر جمی تھی۔ نہیں، وہ مجھے نہیں، وہ جنزادے کو دیکھ رہی تھی۔ اب تم نے گناہ کیا ہے تو سزا بھی تمہیں ہی چننی ہوگی۔ تمہارے پاس 2 راستے ہیں سردار۔ 2 راستے؟ میں نے جنزادے کی طرف دیکھا۔ وہ خاموش تھا، جیسے وہ جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ امارا نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ پہلا راستہ، اس نے میری طرف اشارہ کیا، اس انسان کو بھلا دو، اسے ابھی اسی وقت اس کی دنیا میں واپس بھیجو۔ ہم اس کے دماغ سے تمہاری، اس دنیا کی، اس جنگل کی ہر یاد مٹا دیں گے۔ وہ واپس جائے گی اپنی امی کے پاس، اپنی یونیورسٹی میں۔ وہ ایک عام زندگی جیے گی اور مر جائے گی۔ وہ بھول جائے گی کہ وہ کبھی کسی جنزادے سے ملی تھی۔ اور تم اپنی سرداری پر، اپنی طاقت پر قائم رہو گے۔ یہ عالم تمہارا رہے گا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے جنزادے کی طرف دیکھا۔ وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، مگر امارا نے مجھے موقع نہیں دیا۔ وہ مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ اس کی آنکھوں سے زیادہ خوفناک تھی۔ دوسرا راستہ چنو، اس انسان کو، اس پاکیزہ کو ہمیشہ کے لیے اپنا لو۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلی خوشی تھی۔ مگر، اس کی آواز گونجی، اگر تم نے اسے چنا تو تم اپنی طاقت، اپنی سرداری، یہ عالم جنات، یہ سب کھو دو گے۔ تم سردار نہیں رہو گے۔ تم ایک عام بے دخل کیے گئے جن بن جاؤ گے، اور تم دونوں، اس نے ہم دونوں پر انگلی گھمائی، نہ انسان رہو گے نہ جن۔ تم دونوں کی روحیں ہمیشہ کے لیے اسی جنگل میں قید ہو جائیں گی جس جنگل میں تم پہلی بار ملے تھے۔ نہ موت نہ زندگی، صرف ایک ابدی قید، ایک دوسرے کے ساتھ۔ سناٹا چھا گیا، ہوا رک گئی، وہ خوفناک چیخیں بھی بند ہو گئیں، صرف امارا کی ہنسی تھی۔ بولو سردار، کیا چنتے ہو؟ اپنی ہزاروں سال کی طاقت یا یہ چند لمحوں کی محبت؟ یہ ایک سودا نہیں تھا، یہ عذاب تھا۔ میں نے جنزادے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کرب تھا۔ وہ اپنی دنیا، اپنا سب کچھ میری وجہ سے کیسے کھو سکتا تھا؟ نہیں، میں نے کانپتی آواز میں کہا، نہیں جنزادے، ایسا مت کرنا۔ پہلا راستہ چنو، مجھے بھلا دو، مجھے جانے دو۔ میں تمہاری بربادی کی وجہ نہیں بن سکتی، میں نے روتے ہوئے کہا۔ مجھے میری زندگی واپس نہیں چاہیے، اگر اس کی قیمت تمہاری سرداری ہے، مجھے بھول جاؤ۔ جنزادے نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، جن روتے نہیں تھے، مگر ان میں اتنا درد تھا کہ میرا دل پھٹ گیا۔ اس نے امارا کی طرف نہیں دیکھا، اس نے میری طرف دیکھا، جیسے وہ اس کائنات میں صرف مجھے ہی دیکھ رہا ہو۔ اس نے میری التجا سنی، مگر اس کا چہرہ پرسکون ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر وہ امارا کی طرف مڑا۔ اس کی آواز میں اب نہ سرداری کا روپ تھا، نہ کوئی کمزوری۔ اس کی آواز میں صرف سچائی تھی۔ اگر احساس ہی کمزوری ہے اور محبت گناہ ہے تو میں یہ گناہ قبول کرتا ہوں۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ ایک فیصلہ تھا، ایک قیامت تھی۔ نہیں، میں چیخی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ امارا کا چہرہ غصے سے بگڑ گیا۔ تو پھر یہی تمہارا انجام ہے، اس نے چیخ کر کہا۔ جنزادہ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹا۔ وہ آگے بڑھا میری طرف۔ اس نے امارا کی پرواہ نہیں کی، اس نے اس کائنات کے قانون کی پرواہ نہیں کی۔ وہ میری طرف بڑھا، میرا ہاتھ تھاما، اور اس لمحے جیسے ہی اس کے ہاتھ نے میرے ہاتھ کو چھوا، آسمان سے روشنی برسنے لگی۔ یہ وہ ٹھنڈی سفید روشنی نہیں تھی، یہ سنہری اور نیلی روشنی تھی۔ یہ ہم دونوں کے وجود سے پھوٹ رہی تھی۔ امارا نے غصے سے چیخا، مگر اس کی آواز اس روشنی کے شور میں دب گئی۔ دنیا کے 2 جہان، انسانوں کی اور جنات کی، ایک لمحے کو ایک ہو گئے۔ زمین میرے پاؤں تلے سے نکل گئی۔ میں گر رہی تھی، مگر میں اکیلی نہیں تھی۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ مجھے لگا میرا وجود پھٹ جائے گا۔ مجھے اس کی صدیوں کی تنہائی، اس کی طاقت، اس کا درد سب محسوس ہو رہا تھا، اور اسے میری زندگی، میرا خوف، میری امی ابو اور وہ انجانا احساس جو محبت کہلاتا ہے، سب محسوس ہو رہا تھا۔ ہم 2 نہیں رہے، ہم ایک ہو گئے۔ ایک روشنی، ایک درد، ایک محبت۔
میں نے آخری بار اس کا نام پکارنے کی کوشش کی مگر میری آواز نہیں نکلی اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ اگلی صبح لاہور کے اس مضافاتی علاقے میں اس جنگل کے کنارے سب کچھ معمول کے مطابق تھا، مگر جب گاؤں والے اس جنگل کے پاس سے گزرے تو انہوں نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ جنگل کے بیچ اس جگہ جہاں کوئی جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا ایک نیا باغ اگایا تھا، ایک ایسا باغ جہاں ایسے پھول کھلے تھے جو اس دنیا کے نہیں لگتے تھے، جہاں ہر رات روشنی کے جگنو نہیں بلکہ سنہری اور نیلی روشنیاں رقص کرتی تھیں۔ گاؤں والے کہتے تھے وہاں نہیں جانا، وہاں جنات کا سایہ ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ سچ کہہ رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک جن زادہ اور ایک انسان کی روحیں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں، جو اب قید تھیں مگر آزاد بھی تھیں۔ میری امی نے مجھے بہت ڈھونڈا، ابو نے پورا جنگل چھان مارا، انہیں میرا دوپٹہ ملا مگر پاکیزہ نہیں ملی۔ مگر کبھی کبھی جب بارش ہوتی تھی اور ہوا تیز چلتی تھی تو امی کہتی تھیں کہ انہوں نے جنگل سے میری ہنسی کی آواز سنی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھیں کہ یہ میں ہی تھی، میں اور وہ۔ ہم اپنا انسان تھے نہ جن، ہم وہ جنگل تھے، ہم بس محبت تھے۔